قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 سورہ حج۔ سورہ حج کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 103 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 27 سے 37 تک میں حج کا تذکرہ ہے اور حج کے اہم مسائل اور شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سورہ حج کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 کے مطابق قیامت کا منظر ایسا ہولناک ہوگا کہ وہ ماں جو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اور حاملہ عورت کا حمل شدت زلزلہ اور قیامت کے خوف سے ضائع ہو جائے گا۔ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 77 میں قرآن مجید کا چھٹا اور 7واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوموں کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد قائم آل محمد علیہ السلام ہیں جو انتقام خون حسین علیہ السلام کے لیے قیام کریں گے۔ جو شخص 3 دن میں ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے اسی سال حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو کیونکہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں، ایک بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ساری حاملہ عورتیں اپنے اپنے حمل دہشت سے گرا دیں گی، اور گھبراہٹ میں لوگ تجھے متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بدحواس ہو رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے خدا کے بارے میں خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جن کی پیشانی کے اوپر خط تقدیر سے لکھا جا چکا ہے کہ جس نے اس سے دوستی کی تو یہ یقیناً اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور دوزخ کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي
لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہم نے تمہیں شروع مٹی سے، اس کے بعد نطفے سے، اس کے بعد جمے ہوئے خون سے، پھر اس لوتھڑے سے جو پورا سڈول ہو یا ادھورا ہو پیدا کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں. پھر تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قبل بڑھاپے کے مر جاتے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی بڑھاپے تک پھیر لائے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھیا کے کچھ بھی خاک نہ سمجھ سکے. اور تو زمین کو مردہ بیکار افتادہ دیکھ رہا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہیں. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. تو یہ قدرت کے تماشے اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ تم جانو کہ بے شک خدا پر حق ہے، اور یہ بھی کہ بے شک وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے جانے بوجھے، بے ہدایت پائے بغیر روشن کتاب کے جو اسے راہ بتائے، خدا کی آیتوں سے منہ موڑے، خواہ مخواہ خدا کے بارے میں لڑنے مرنے پر تیار ہیں. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بہکا دے، ایسے نابکار کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اور اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے پہلے سے کیے ہیں، اور بے شک خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، تو اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا، اور اگر کہیں اس کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو فوراً منہ پھیر کے کفر کی طرف پلٹ پڑا. اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھایا. یہی تو صریحی گھاٹا ہے. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال
الضلال البعید۔ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کو حاجت کے وقت بلاتا ہے جو نہ اس کو نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں اور نہ کچھ نفع ہی پہنچا سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ اور اس کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بے شک ایسا مالک بھی برا اور ایسا رفیق بھی۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا بہشت کے ان ہرے بھرے باغات میں لے جا کر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو شخص غصے میں یہ بدگمانی کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا اس کی ہرگز مدد نہ کرے گا تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی تانے اور اپنے گلے میں پھانسی ڈال دے، پھر اسے کاٹ دے تاکہ گھٹ کر مر جائے، پھر دیکھے کہ جو چیز اسے غصے میں لا رہی تھی اسے اس کی تدبیر دور دفع کر دیتی ہے یا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور ہم نے اس قرآن کو یوں ہی واضح روشن نشانیاں بنا کر نازل کیا، اور بے شک خدا جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، مسلمان اور یہودی اور لا مذہب لوگ اور نصارہ اور مجوسی، آتش پرست اور مشرکین کفار، یقیناً خدا ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تم نے اس کو بھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، غرض کل مخلوقات اور آدمیوں میں بہت سے لوگ صرف خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتیرے ایسے بھی ہیں جن پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا آنا لازم ہو چکا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کرے پھر اس کا کوئی عزت دینے والا نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
يصب من فوق رؤوسهم الحميم یہ دونوں مومن و کافر دو فریق ہیں، آپس میں اپنے پروردگار کے بارے میں لڑتے ہیں۔ غرض جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے تو آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں، وہ انہیں پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود جس کی گرمی سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، آنتیں وغیرہ اور کھالیں سب گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کہ جب صدمے کے مارے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل بھاگیں تو گرز مار کے پھر اسی کے اندر دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والے عذاب کے مزے چکھو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام بھی کیے ان کو خدا بہشت کے ایسے ہرے بھرے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی کے ہار سے سنوارا جائے گا اور ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں انہیں اچھی اچھی بات کلمہ توحید کی ہدایت کی گئی اور انہیں سزاوار حمد خدا کا رستہ دکھایا گیا۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو بیٹھے اور خدا کی راہ سے اور مسجد محترم خانہ کعبہ سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے معبد بنایا ہے اور اس میں شہری اور بیرونی سب کا حق برابر ہے، لوگوں کو روکتے ہیں ان کو، اور جو شخص شرارت سے گمراہی کرے اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے امر کے ذریعے سے ابراہیم کے واسطے خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی اور ان سے کہا کہ میرا کسی چیز کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں کو حج کی خبر کر دو کہ لوگ تمہارے پاس جوق در جوق پیادہ اور ہر طرح کی دبلی سواریوں پر جو راہ دور دراز طے کر کے آئی ہوں گی چڑھ چڑھ کے آ پہنچیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ
الفقير تاکہ اپنے دنیا و آخرت کے فائدوں پر فائز ہوں، اور خدا نے جو جانور چوپائے انہیں عطا فرمائے ان پر ذبح کے وقت چند معین دنوں میں خدا کا نام لیں، تو تم لوگ قربانی کے گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی بدن کی کثافت دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم عبادت خانے کعبے کا طواف کریں، یہی حکم ہے۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اور اس کے علاوہ جو شخص خدا کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پروردگار کے یہاں اس کے حق میں بہتر ہے، اور ان جانوروں کے علاوہ جو تم سے بیان کیے جائیں گے تو کل چوپائے تمہارے واسطے حلال کیے گئے، تو تم ناپاک بتوں سے بچے رہو اور لغو باتوں گانے وغیرہ سے بچے رہو۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ میرے کھرے اللہ کے ہو کر رہو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس شخص نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اس کو یا تو درمیان ہی سے کوئی مردار خوار پرندہ اچک لے گیا یا اسے ہوا کے جھونکے نے بہت دور جا پھینکا۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ یاد رکھو، اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں کی تعظیم کی تو کچھ شک نہیں کہ یہ بھی دلوں کی پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ اور ان چوپایوں میں ایک معین مدت تک تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ قدیم عبادت خانہ کعبہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ اور ہم نے تو ہر امت کے واسطے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے خدا نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیں۔ غرض تم لوگوں کا معبود وہی یکتا خدا ہے تو اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گڑ گڑانے والے بندوں کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو صبر کرتے ہیں اور نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے موٹے گد بگے اونٹ ان کو بھی ہم نے تمہارے واسطے خدا کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں ہیں، پھر ان کا تانتے کا تانتا باندھ کر ذبح کر لو اور اس وقت ان پر خدا کا نام لو، پھر جب ان کے دست و بازو کٹ کر گر پڑے تو ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور قناعت پیشہ فقیروں اور مانگنے والے محتاجوں دونوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے یوں ان جانوروں کو تمہارا تابع کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ خدا تک نہ تو ہرگز ان کے گوشت ہی پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، مگر ہاں اس تک تمہاری پرہیزگاری البتہ پہنچے گی۔ خدا نے ان جانوروں کو اس لیے یوں تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ جس طرح خدا نے تمہیں بتایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے والوں کو بہشت کی خوشخبری دے دو۔ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ایمانداروں سے کفار کو دور دفع کرتا رہتا ہے، خدا کسی بددیانت ناشکرے کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ جن مسلمانوں سے کفار لڑا کرتے تھے چونکہ وہ بہت ستائے گئے اس وجہ سے انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور خدا تو ان لوگوں کی مدد پر یقیناً قادر و توانا ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو بیچارے صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا پروردگار خدا ہے ناحق اپنے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے دور دفع نہ کرتا رہتا تو گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوس کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کب کے کب ڈھا دیے گئے ہوتے۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرے گا خدا بھی البتہ اس کی مدد ضرور کرے گا، بے شک خدا ضرور زبردست غالب ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روئے زمین پر قابو دے دیں تو بھی یہ لوگ پابندی سے نمازیں ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، اور یوں تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار تم کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد و سمود وقوم إبراهيم وقوم لوط اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ اور مدین کے رہنے والے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تو میں نے کافروں کو چندے ڈھیل دے دی، پھر آخر انہیں لے ڈالا، تو تم نے دیکھا میرا عذاب کیسا تھا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ غرض کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں برباد کر دیا اور وہ سرکش تھیں، پس وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں، اور کتنے بیکار اجڑے کنویں اور کتنے مضبوط بڑے بڑے اونچے محل ویران ہو گئے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے حق باتوں کو سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعے سے سچی باتوں کو سنتے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینے میں ہیں وہی اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور خدا تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک قیامت کا ایک دن تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کے برابر ہے۔ قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں چندے مہلت دی حالانکہ وہ سرکش تھیں، پھر آخر میں نے انہیں لے ڈالا، اور سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ لوگو، میں تو صرف تم کو کھلم کھلا عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم۔ پس جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، آخرت میں ان کے لیے بخشش ہے اور بہشت کی بہت عمدہ روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں ہمارے عاجز کرنے کے واسطے کوشش کی، یہی لوگ تو جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور
والله عليم حكيم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم سے پہلے جب کبھی کوئی رسول اور نبی بھیجا تو یہ ضرور ہوا کہ جس وقت اس نے تبلیغ احکام کی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں لوگوں کو بہکا کر خلل ڈال دیا۔ پھر جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اسے میٹ دیتا ہے، پھر اپنے احکام کو مضبوط کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار دانا ہے۔ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا بھی ہے تو اس لیے تاکہ خدا اسے ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ قرار دے جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک یہ لوگ مشرکین پرلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اس لیے بھی تاکہ جن لوگوں کو کتب سماوی کا علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہ وحی بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے ٹھیک ٹھیک نازل ہوئی ہے، پھر یہ خیال کر کے اس پر وہ لوگ ایمان لائیں، پھر ان کے دل خدا کے سامنے عاجزی کریں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کو خدا سیدھی راہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے وہ تو قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت یکا یک ان کے سر پر آ موجود ہو، یا یوں کہو کہ ان پر ایک سخت منحوس دن کا عذاب نازل ہو۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس دن کی حکومت تو خاص خدا ہی کی ہوگی، وہ لوگوں کے باہمی اختلاف کا فیصلہ کر دے گا، تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ہیں وہ نعمتوں کے بھرے ہوئے باغات بہشت میں رہیں گے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہی وہ کم بخت لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنے دیس چھوڑے پھر شہید کیے گئے یا آپ اپنی موت سے مر گئے، خدا انہیں آخرت میں ضرور عمدہ روزی عطا فرمائے گا، اور بے شک تمام روزی دینے والوں میں خدا ہی سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ بہشت پہنچا دے گا جس سے وہ نہال ہو جائیں گے، اور خدا تو بے شک بڑا واقف کار بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ
اللہ لعفو غفور۔ یہی ٹھیک ہے، اور جو شخص اپنے دشمن کو اتنا ہی ستائے جتنا یہ اس کے ہاتھوں سے ستایا گیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ دشمن کی طرف سے اس پر زیادتی کی جائے تو خدا اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا، بے شک خدا بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ مدد اس وجہ سے دی جائے گی کہ خدا بڑا قادر ہے، وہی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ خدا سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ اور اس وجہ سے بھی کہ یقیناً خدا ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ وقت مصیبت پکارا کرتے ہیں سب کے سب باطل ہیں، اور یہ بھی یقینی ہے کہ خدا ہی سب سے بلند مرتبہ بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ ارے کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ خدا ہی آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بے شک خدا بندوں کے حال پر بڑا مہربان واقف کار ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا سب سے بے پرواہ اور سزاوار حمد ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تو نے اس پر بھی نظر نہ ڈالی کہ جو کچھ روئے زمین میں ہے سب کو خدا ہی نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی تو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر جب اس کا حکم ہوگا تو گر پڑے گا۔ اس میں شک نہیں کہ خدا لوگوں پر بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی تو وہ قادر مطلق ہے جس نے تم کو پہلی بار ماں کے پیٹ میں جلا اٹھایا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ وہ اس پر چلتے ہیں، پھر تو انہیں اس دین اسلام میں تم سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلائے جاؤ، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اس پر بھی لوگ تم سے جھگڑا کریں تو تم کہہ دو کہ جو کچھ کر رہے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. جن باتوں میں تم باہم جھگڑا کرتے تھے قیامت کے دن خدا تم لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا یقیناً جانتا ہے؟ اس میں تو شک نہیں کہ یہ سب باتیں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہیں. بے شک یہ سب کچھ خدا پر آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو خدا ہی نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ اس کے حق ہونے کا خود انہیں علم ہے، اور قیامت میں تو ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہماری واضح و روشن آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو، یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر یہ لوگ حملہ کر بیٹھیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تو کیا میں تمہیں اس سے بھی کہیں بدتر چیز بتا دوں؟ اچھا تو سن لو، وہ جہنم ہے جس میں جھونکنے کا وعدہ خدا نے کافروں سے کیا ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اے لوگو، ایک مثل بیان کی جاتی ہے تو اسے کان لگا کے سنو کہ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، اور وہ لوگ اگرچہ سب کے سب اس کام کے لیے اکٹھے بھی ہو جائیں تو بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں مکھی کچھ ان سے چھین لے جائے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے. عجب لطف ہے کہ مانگنے والا عابد اور جس سے مانگا گیا معبود دونوں کمزور ہیں. ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں نے نہ کی. اس میں شک نہیں کہ خدا تو بڑا زبردست غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. خدا فرشتوں میں سے بعض کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور اسی طرح آدمیوں میں سے بھی. بے شک خدا سب کی سنتا دیکھتا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے خدا سب کچھ جانتا ہے، اور تمام امور کی رجوع خدا ہی کی طرف ہوتی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایماندارو، رکوع کرو اور سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو، اسی نے تم کو برگزیدہ کیا اور امور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ تمہارے باپ ابراہیم کے مذہب کو تمہارا مذہب بنا دیا ہے، اسی خدا نے تمہارا پہلے ہی سے مسلمان فرما بردار بندے نام رکھا۔ اور اس قرآن میں بھی تو جہاد کرو تاکہ رسول تمہارے مقابلے میں گواہ بنے اور تم تمام لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو، اور تم پابندی سے نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا ہی کے احکام کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا سرپرست ہے۔ تو کیا اچھا سرپرست ہے اور کیا اچھا مددگار ہے۔